بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ آج کا یہ درس صدقۃ الفطر کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ صدقۃ الفطر کے متعلق بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا بیان کرنا اور جن کا سمجھنا ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر کے متعلق بہت سارے مسائل ہیں جن کو بیان کرنا چاہیے، جیسے صدقۃ الفطر کا معنی، اس کا حکم، کس پر یہ صدقہ واجب ہے اور یہ صدقہ کس کو دیا جائے گا، یہ کس وقت واجب ہوتا ہے، کب واجب ہوا تھا، یہ سارے باتیں بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات صدقۃ الفطر کا معنی، یا اس کو صدقۃ الفطر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے، فطر کا مطلب ہوتا ہے افطار کرنا، اور اس کو صدقۃ الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب مسلمان رمضان کے روزوں سے فارغ ہو جاتا ہے، عید کے رات یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے، تو روزوں سے فارغ ہونے کی وجہ سے اور افطار کرنے کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کب مسلمانوں پر واجب اور فرض ہوا؟ فرض کا لفظ زیادہ مناسب ہے کہ کب فرض ہوا؟ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا، ظاہری ہے کہ صدقۃ الفطر بھی اسی وقت فرض ہوا، اور رمضان کا روزہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا ہے، تو صدقۃ الفطر بھی ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا ہے، کیونکہ کہیں پر بھی یہ منقول نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہو اور صدقۃ الفطر ادا نہ کیا ہو۔ تیسری بات، صدقۃ الفطر کے فرض کرنے کی کیا حکمت ہے؟ اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اس صدقے کو کیوں فرض قرار دے دیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، اس بارے میں فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، دارقطنی میں بھی ہے، اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں دو چیزیں ہیں، ایک صدقۃ الفطر کا حکم، تو صدقۃ الفطر کا حکم یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے ہاں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔ بنا بر ہر تقدیر صدقۃ الفطر کا دینا ضروری ہے۔ اگر ایک انسان صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا تو صدقۃ الفطر ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ انسان چاروں اماموں کے ہاں گنہگار ہے۔ تو صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کا حکم یہ ہے کہ صدقۃ الفطر واجب ہے اور فرض ہے، ادا نہ کرنے والا گنہگار ہے۔ یہ ایک بات ہے جو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی حکمت کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس عنہما فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کی حکمت طہرۃ للصائم، روزہ دار کے روزے کی صفائی ہے۔ اس میں روزہ دار کے روزے کی صفائی کیسی ہے؟ کوئی بھی عبادت انسان اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتا جس طریقے سے اس عبادت کو ادا کرنا چاہیے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ہر عبادت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی عبادت رکھی ہے جس کی وجہ سے عبادت کی کمی پوری ہو جاتی ہے، جیسے فرض نماز کے ساتھ نفل نماز، عمرے اور حج کے ساتھ نفلی عمرہ اور نفلی حج، اس طرح۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کے روزے جو ہے یہ فرض ہے، اور اس فرض کی کمی کو پورے کرنے کے لیے نفلی روزے بھی ہے اور خاص طور پر صدقہ فطر بھی ہے۔ تو صدقہ فطر کی کیا حکمت ہے؟ طہرۃ للصائم، اس میں صفائی ہے، پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے، من اللغو والرفث، بیہودہ باتیں جو اس نے روزے کی حالت میں کی ہے ان باتوں کا جبیرہ ہے، والرفث، اور عورتوں کے متعلق جو باتیں اس انسان سے سرزد ہوئی ہے، جو نامناسب باتیں اس کی زبان سے نکلی ہے، تو ان کی صفائی ہے صدقۃ الفطر میں، یعنی کہ ان کی وجہ سے جو انسان گنہگار ہوا ہے تو وہ گناہ صدقۃ الفطر کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ وطعمۃ للمساکین،
اور اسی طرح صدقۃ الفطر میں حکمت یہ ہے کہ یہ طعمۃ للمساکین ہے۔ طعمۃ للمساکین کا کیا مقصد ہے کہ اس میں خوراک ہے مساکین کے لیے۔ صدقۃ الفطر جو ہے فقیروں کو اور مسکینوں کو دیا جائے گا تو ان کے لیے اس میں کھانا ہے اور عید کا دن ان کا اچھا گزر جائے گا۔ یہ تیسری یا چوتھی بات تھی۔ اگلی بات جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اصناف زکوٰۃ الفطر ہے، یعنی کہ زکوٰۃ الفطر میں کیا کیا چیز نکال سکتے ہیں، کیا کیا چیز دے سکتے ہیں۔ اس بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو کہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ کنا نخرج زکوٰۃ الفطر اذا كان فينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعیر او صاعا من زبیب او صاعا من اقط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے، 1 صاع کھانے سے، 1 صاع کھجور، 1 صاع جو، 1 صاع پنیر اور 1 صاع کشمش۔ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کی گئی ہیں۔ پھر اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ چیزیں صرف یہ چیزیں یعنی کہ یہ 5 چیزیں ادا کر سکتے ہیں یا کہ کوئی اور چیز بھی ہم دے سکتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس باب میں راجح قول یہ ذکر کیا ہے کہ مقصد قوت البلد ہے، کہ جس شہر میں یا جس ملک میں کھانے والی چیزیں جو غالب طور پر استعمال کی جاتی ہیں وہ چیزیں انسان دے سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ علی من تجب زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر کس پر واجب ہے، کس کی طرف سے دیا جائے گا، کون دے گا۔ اس بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی کل حر او عبد ذکر او انثی من المسلمین۔ زکوٰۃ الفطر اور صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الفطر ادا کرے، چاہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے بالغ ہے، چاہے غیر بالغ ہے، سب کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے۔ اور اس بارے میں امام ابن رشد رحمہ اللہ نے اور امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اجماع بھی نقل کی ہے مسلمانوں کے علماء کی کہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، آزاد ہے، غلام ہے، بیوی ہے، میاں ہے، جو بھی ہے، سب کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الفطر ادا کرے۔ اگلی بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ مصارف صدقۃ الفطر ہے۔ مصارف صدقۃ الفطر کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے، تو صدقۃ الفطر کس کو دینا چاہیے، اس میں علماء کے 2 اقوال ہے، مسئلے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ الفطر ان کو دینا چاہیے جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہے کہ من الفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یعنی کہ صدقہ فطر ان لوگوں کو دینا چاہیے جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ فقراء مساکین وہ لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہو چکے ہیں یا جو نئی مسلمان ہے، وہ جو زکوٰۃ پر مقرر ہے، وہ جس پر قرض ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور فی سبیل اللہ، ان کو صدقہ فطر بھی دینا چاہیے اور یہ زکوٰۃ کے مصارف بھی ہے۔ لیکن اس باب میں واللہ اعلم راجح قول جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ دلیل کے اعتبار سے یہ قول بہت راجح ہے۔ مجموع الفتاوی 25ویں جلد اور 71 نمبر پیج پہ انہوں نے یہ بات ذکر کی، اور اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد 2 جلد 22 نمبر پیج پہ یہ بات ذکر کی ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ فقیر اور مسکین کو دینا چاہیے، باقی زکوٰۃ کے مصارف جو ہے ان کو نہیں دینا چاہیے، یا افضل اور بہتر یہ ہے کہ فقیر اور مسکین کو دیے جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الفطر صرف فقراء اور مساکین کو ہی دیا ہے، اور جو حدیث پہلے
میں نے بیان کی ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کی حکمت جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ طعمۃ للمساکین، اس میں طعام ہے، کھانا ہے اور خوراک ہے مساکین کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا مصرف ذکر کیا ہے تو فقراء اور مساکین کو دینا چاہیے۔ اور امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مصرفها الفقراء والمساکین، صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ فطر جو ہے یہ فقراء اور مساکین کو دیے جائیں گے۔ کیوں؟ لما ثبت عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ کا مقصد بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے بارے میں یہ دو باتیں بتائی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اس میں صفائی اور پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں طعام ہے مساکین کے لیے، تو مساکین کو ہی دینا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ امام ابن باز رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی 14ویں جلد اور 202 نمبر پیج پہ ذکر کیا ہے۔ اگلا مسئلہ اور جو بہت ضروری مسئلہ ہے اور جو کہ اس میں کافی اختلاف بھی ہے وہ یہ ہے کہ کیا صدقۃ الفطر میں انسان نقد پیسے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کا قول اور صحیح قول اس باب میں یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں نقد پیسے جائز نہیں ہے، اور یہ قول ہے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے المدونہ میں یہ قول منقول ہے، دوسری جلد 385 نمبر پیج پہ کہ ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زکوٰۃ الفطر عرضا من العروض، جائز نہیں ہے کہ صدقۃ الفطر کے جگہ انسان کوئی عرض، کوئی پیسے وغیرہ دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے المجموع میں یہ بات منقول کی گئی ہے 6 جلد 110 نمبر پیج پہ کہ لا تجزئ القیمۃ فی زکوٰۃ الفطر، قیمت زکوٰۃ الفطر میں جائز نہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الام میں 2 جلد 72 نمبر پیج پہ یہ بات ذکر کی ہے۔ اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا قول امام نے قدامہ نے المغنی 2 جلد 352 نمبر پیج پہ ذکر کیا ہے کہ لا یعطی قیمتہ، جائز نہیں ہے کہ انسان صدقۃ الفطر میں قیمت ادا کرے۔ اور امام البانی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ الذین یقولون بجواز اخراج صدقۃ الفطر نقودا ہم مخطئون لانہم یخالفون النص، وہ علماء جو کہتے ہیں کہ نقد پیسے دینا جائز ہے، امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علماء خطائی پر ہے کیونکہ یہ نص کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور امام نے عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ واجب ہے کہ ہم مسلمان ایک قاعدہ سمجھ لیں، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز میں بھی اللہ اور اس کے رسول نے طعام اور اطعام کا ذکر کیا ہے اس میں پھر طعام ہی دینا چاہیے۔ انہوں نے بہت ساری مثالیں ذکر کی ہے، لیکن ان کے بعد جو ہے صدقۃ الفطر کے حوالے سے انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طعمۃ للمساکین ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کھانا ہے مسکینوں کے لیے تو کھانا ہی دینا چاہیے۔ اور دوسری بات انہوں نے جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عبادات ہے، اور عبادت میں شرع کے حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگلا دلیل جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مقصد پیسے دینا ہوتا صدقۃ الفطر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک چیز کے بارے میں بتاتے کہ مثال کے طور پر آپ گندم دیں تاکہ اس کی قیمت بھی ایک ہی چیز نکل آتی، لیکن مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ مقصد اس دن میں یعنی کہ عید والے دن میں مقصد یہ ہے کہ اسلام کا یہ شعیرہ اور یہ عبادت ظاہر ہو جائے دینے والے کے طرف میں بھی اور لینے والے کے طرف میں بھی، تو اس وجہ سے طعام اور اطعام بہت ضروری ہے کہ دیا جائے۔ اگلا مسئلہ جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الفطر انسان کس وقت نکال سکتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ چاند رات سے لے کے یعنی کہ عید کے رات سے لے کے عید کے نماز تک یہ سب سے بہترین وقت ہے، لیکن 1-2 دن پہلے بھی اگر انسان نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے۔ اور دلیل اس پر حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جس نے اس صدقۃ الفطر کو نماز سے پہلے ادا کیا تو یہ مقبول صدقہ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ ایک صدقہ ہے صدقات میں سے، اور 2 دن پہلے بھی ادا کرنی چاہیے، جائز ہے۔ عبداللہ بن عمر جو فرماتے ہیں